میں نظام الدین، ممبئی میں علی حاجی، کلیر میں میرا صابر ہے جن کی بڑی ہستی، اور شہر بریلی میں رہتے ہیں رضا خان، میں بھارت کا مسلمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ ان وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانے تو دے دی مگر کبھی باطل کو پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کے سامنے پرچم اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی، پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشاں وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشاں وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز سرکش و بے باک کا کام لیا، ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولاد لشکر تیار کیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے اور ان کا کیا مقام ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، اس وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گری، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کی شمعیں بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، دلوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند دروس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ عظام اپنے خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ محترم حضرات، یہ حقیقت ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔
चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़ियादत मौलाना जाफ़र थानसीरी के पास थी, दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़ियादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। इस जंग में बहुत से उलमा और सुलहा शहीद और जख्मी हुए। इसी जंग में हजरत नानौतवी जख्मी हुए, इसी जंग में हजरत गंगोही जख्मी हुए, इसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए। इसी 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। बहरहाल जब वसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से फिरंगियों का गलबा हुआ तो वायसराय बरतानिया ने अपने मुशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान के रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम यूअर ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। जब तक इनके अंदर जज्बे जिहाद मौजूद है हम इन पर हुकूमत नहीं कर सकते। सबसे पहले इनके अंदर से जज्बे जिहाद को ख़त्म करना होगा। उससे पहले एक और चीज़ है जिसे ख़त्म करना होगा, वो है कुरान करीम और उलमाए किराम को ख़त्म करना। चुनांचे 1861 में कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे बदबख्त अंग्रेज़ों ने जला डाले। उसके बाद उलमाए किराम को ख़त्म करने का फैसला किया। अंग्रेज़ मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड डॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक उलमाए किराम को ख़त्म करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल हैं। इन 3 सालों में अंग्रेज़ ने 14,000 उलमाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया। एडवर्ड डॉमसन किराम की गर्दनें न लटक रही हो। डॉमसन लिखता है उलमाए किराम की खालों को ताबे से दागा जाता था। उलमाए किराम को सुअरों की खालों में बंद करके चलते हुए तंदूर में डाल दिया जाता था। उलमाए किराम को दरख्तों से बांधकर हाथियों पर खड़ा कर दरख्तों से बांध करके नीचे से हाथियों को चला दिया जाता था। डॉमसन लिखता है कि लाहौर की शाही मस्जिद में अंग्रेज ने फांसी का फंदा नस्ब किया था, जिसमें एक दिन में 80-80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। लाहौर की दरिया रावी में 80-80 उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। डॉमसन कहता है जब मैं दिल्ली अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं खेमे के पीछे गया तो क्या देखता हूं कि आग के शौले भड़क रहे हैं। 40 उलमाए किराम के कपड़े उतार कर उन्हें आग के अंगारे में डाल दिया गया। देखते ही देखते 40 और उलमाए किराम को लाया गया, उनके भी कपड़े उतारे गए और उनसे कहने लगा, एक अंग्रेज कहने लगा, मौलवियों इसी तरह तुम्हें भी जला दिया जाएगा, इसी तरह तुम्हें भी आग में पका दिया जाएगा। तुम में से बस एक आदमी ये कह दे कि 1857 की जंग आज़ादी में तुम शरीक नहीं थे, मैं सबको छोड़ दूंगा। डॉमसन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम कोई भी मौलवी ऐसा नहीं था। सारे के सगरे आग में जला दिए गए मगर किसी ने भी अंग्रेज के सामने गर्दन न झुकाई। मुहतरम हज़रात, उन्हें शीरान इस्लाम सरफरोशान खैरुल अनाम के सच्चे जानशीन और हकीकी वारिस शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह हैं। 1857 के बाद से 1947 तक आज़ादी के सराकील यही हजरात रहे। ये वही शेखुल हिंद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसी आलमगीरी तहरीक चलाई जिसे अक्ल इंसानी सोच कर हैरान में शुस्तर रह जाती है। जो शख्स कद क़ामत के एतबार से क़वियुल हैकल और अज़ीमुल जुस्सत न था मगर अपने दौर के बड़े बड़े सियासी क़ाइदीन का इमाम और मजहबी रहनुमाओं का मुक़्तदा था। ये शख्स एक तरफ जोश व खरोश और जज्बो वलवले से लोगों के क़ुलूब को मामूर कर रहा था तो दूसरी तरफ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का जामे खुशगवार तिश्नगाने उलूम नबूवत को अपने दस्त मुबारक से भर भर कर पिला रहा था। अगर इस अजीम हस्ती की वो तहरीक जिसे रेशमी रुमाल के नाम से जाना जाता है कामयाब हो गई होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह तहरीक रेशमी रुमाल के सबसे बड़े लीडर बने। हजरत ने उन्हें अफगानिस्तान रवाना किया जब वो अफगानिस्तान ताकि वहाँ की जोशीली कौमों को अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद कर सकें। जब हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह अफगानिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी दाढ़ी अभी निकल रही थी मगर जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। हजरत शेखुल हिंद ही के चहेते और हर दिल अजीज शागिर्द
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی جس وقت انہیں گولی مار دیا جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آنے والا، لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آنے والا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب حضرت کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آئے اور جلتے کی صدارت فرمائی۔ حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گلوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناس کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے حضرت کا یہ شعر پڑھنا تھا کہ لوگوں میں جوش آ گیا، گھنٹوں تک لوگ نعرے لگاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے علماء کرام کی قربانیاں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جن کی تلخی آج تک ختم نہ ہو سکی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں تک ختم نہ ہو سکے گی۔ مگر ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتی، ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے ہم بھی انہی سرفروشان اسلام اور خیر الانام کے شاگرد ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ ایک بار ہم بھی تاریخ بدل ڈالیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1857 سے پہلے بھی علماء کرام نے جنگ آزادی لڑی، 1857 کے بعد بھی جنگ آزادی کی قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم کے فرزند اول شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کرتے رہے۔ فرزند اول شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی فرما رہے تھے۔ مولانا شاہین جمالی دارالعلوم کی تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں کہ 1920 کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں جنگ آزادی لڑتا رہا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے۔ ان حضرات کے رہنمائی میں 1930 میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے۔ آخری جنگ 1947 میں ہوئی، جس میں آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور شاہ عبد العزیز کے دور سے چلی آ رہی تحریک آزادی اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اینگلو محمڈن بلاک کا ایک حصہ ایک نئی سلطنت پاکستان قائم کر کے وہاں کا حکمراں بن گیا۔ دیوبند کے آزاد بلاک کو 80% ہندوستانی حکومت ملی۔ دو بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستانی عوام کی آزادی اور جمہوریت کے محافظ و ذمہ دار ہوئے۔ محترم حضرات، اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ہمارے عظیم اسلاف نے ایسے ایسے کارنامے اور ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں تاریخ پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ لہذا ہمیں ان بزرگان دین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ہمیں ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ غدار اور مسلم دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی عوام کو ان عظیم ہستیوں کی کارناموں سے اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تأثر دیا جائے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے یہ ان عظیم ہستیوں کے کارناموں سے ناواقف ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان عظیم مجاہدین آزادی کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں، تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں اپنے مجاہدین آزادی کے کارنامے اور وطن کے ساتھ وفاداری کے واقعات کو فراموش نہ کر سکیں۔ ہمارے اکابرین نے اگرچہ اپنے زبان حال و قال سے کہہ دیا، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری،
اٹھائے کچھ ورق لعلا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لعلا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، وما علینا الا البلاغ۔